جس کے گھر کے اندر کوئی سنتا ہی نہیں ہے، جس کو محلے دار پاگل سمجھتے ہیں، جس کو محلے دار لان تان کرتے ہیں، وہ بھی آ کے امام مسجد کو بات کر لیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور کے اندر دینی علوم سیکھنے کے لیے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ بڑا آزماتے ہیں، لوگ پریشان بھی کرتے ہیں۔ شروع سے لے کر اس دور تک ہر دور کے اندر جو بھی اس دین کے رستے کی طرف آیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو آزمایا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر تکلیفیں آئی ہیں، لوگوں نے پریشان بھی کیا ہے، باتیں بھی کی ہیں، بادشاہوں نے بھی پریشان کیا ہے۔ امام بقی بن مخلد وقت کا ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ اپنے وقت کے شہزادے تھے، بہت امیر انسان تھے۔ انہی کے دور کے اندر امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ تعالی بڑا چرچا تھا، ان کا بڑا شور تھا کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے حافظ حدیث ہیں۔ تو امام بقی بن مخلد کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں نے علم سیکھنا ہے، میں نے احادیث کو سیکھنا ہے۔ شوق ادھر پیدا ہوا، ادھر امام احمد بن حنبل پر پابندی لگ گئی کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ تعالی مسجد کے اندر درس قرآن نہیں دے سکتے، کلاس نہیں پڑھا سکتے۔ بازار کے اندر کسی جگہ پر بھی امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ تعالی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا سکتے۔ تو امام احمد بن حنبل پر نظر بندی ہوگی، گھر کے اندر بند کر دیا گیا۔ تو امام بقی بن مخلد علیہ رحمہ اللہ تعالی اپنا شہر چھوڑ کر امام احمد بن حنبل کے شہر کے باہر ایک جھونپڑی لگا لی، اور جھونپڑی لگا کے اپنا حلیہ بدل دیا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر وہاں پر اپنی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ لوگوں نے سمجھا یہ کوئی فقیر ہے، حالانکہ بہت بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ تعالی آئے اور آ کے عرض کی کہ مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سکھلا دیجئے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے مجھ پر پابندی ہے، میں کسی کو حدیث رسول نہیں پڑھا سکتا۔ امام بقی بن مخلد فرمانے لگے کہ آنا میرا کام ہے، سبق دینا آپ کا کام ہے۔ میں آؤں گا فقیروں والا چولا پہن کر، میں آؤں گا ایک برتن لے کر فقیروں والا، اور آپ کے شہر کے اندر بازار کے اندر داخل ہو جاؤں گا اور فقیروں کی صدا لگاؤں گا۔ پھر علم جب سیکھنے کا شوق پیدا ہو تو رستے میں رکاوٹیں کتنی آتی ہیں، پریشانیاں کتنی آتی ہیں، لیکن جو بھی ان حالات کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کر دیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ اشرف عابد پٹی صاحب ہمیں مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جو حق کا رستہ ہے نا، یہ شروع کے اندر اس طرح ہے جیسے ایک مکڑی کا جالا ہے، اور سامنے شیطان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ پہاڑ کی مانند ہوتی ہیں، لیکن اگر بندہ استقامت پکڑے اور اس پر ڈٹا رہے، ایک وقت آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنی قوت دے دیتے ہیں حق والے آدمی کو کہ ایک دن وہ پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے، اور شیطان کی جو تمام چالیں ہیں وہ ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ امام بقی بن مخلد علیہ رحمہ اللہ تعالی اب ڈال لیے ہر صورت علم سیکھنا ہے، عالم بننا ہے۔ اب وقت کا شہزادہ ہے، وقت کا بہت امیر ترین انسان ہے، نوجوان ہے، سینے کے اندر دل بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، چاہت بھی ہے، خواہشات بھی ہیں کہ میں یہ حالات اپنا کے اس رستے پر کیوں جاؤں، دل کے اندر آ سکتا تھا، اور دنیا کی رنگینی بھی سامنے تھی، جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین عطا فرما دیتے ہیں۔ امام بقی بن مخلد علیہ رحمہ اللہ تعالی نکلے ہیں،
اب چولا پہنا ہوا ہے فقیروں والا، تو گلی کے اندر بازار کے اندر صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی اللہ کے نام پر اس فقیر کی جولی کے اندر خیرات ڈالنے والا؟ امام بقی بن مخلد ایک دروازے پر پہنچتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جگرے کی بات ہے، بہت بڑے تحمل کی بات ہے، وقت کا شہزادہ ہے اور ہر ایک گھر کے سامنے فقیرانہ صدا لگا رہا ہے۔ ایک دروازے پر پہنچتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، اندر سے کوئی گھر کا فرد خیرات لے کر آتا ہے، تو امام بقی بن مخلد جب اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں تو جلدی سے اس دروازے کو چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو جب آگے پہنچتے ہیں، دوسرے دروازے پر صدا لگائی، گھر کا فرد نکلا، جب اس کے قدموں کی آہٹ سنی، امام بقی بن مخلد علیہ رحمہ اللہ تعالی آگے نکل گئے، تاکہ شہر والوں کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ امام بقی بن مخلد علم سیکھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آنا چاہتا ہے، اس لیے دنیا کے سامنے حقیر بنے، اس لیے دنیا کے سامنے فقیر بنے، اس لیے دنیا کے سامنے اپنا بیس بدلا علم کے لیے۔ امام بقی بن مخلد علیہ رحمہ اللہ تعالی چلتے چلتے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچ جاتے اور صدا لگاتے، ادھر سے امام احمد بن حنبل دوڑ کر آتے اور خیرات کے بدلے کے اندر وہ خیرات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضرت امام بقی بن مخلد علیہ رحمہ اللہ تعالی کے سینے کے اندر ڈال کے آپ خود واپس چلے جاتے، اور امام بقی بن مخلد اسی جگہ سے، اسی شہر سے واپس لوٹ کے اس اپنے جھونپڑی کے اندر باہر بیابان جنگل کے اندر آ کے ٹھہر جاتے اور وہاں پر اس حدیث کو یاد کرتے۔ وقت گزرتا گیا، امام بقی بن مخلد علیہ رحمہ اللہ تعالی علم سیکھتے گئے۔ ایک وقت آیا امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ تعالی ان تکلیفوں اور پریشانیوں کے بعد وقت کے بہت بڑے عالم دین اور امام بنے کہ دنیا پھر ان کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ ہر دور کے اندر ہی علماء کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کلاس پیچھے لڑکا پڑھا کرتا تھا، تو ہم دیکھا کرتے تھے جب پورے ادارے کو چھٹی ہو جاتی اور بچے دوپہر کو آرام کرنے کے لیے سو جاتے، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، سارے بچے ادارے کے سو جاتے تھے، وہ بچہ نکلتا ادارے سے اور ریڑی کے اوپر سامان لگاتا اور لگا کے بازار کے اندر اسے کھینچتا، ذریعہ معاش چلاتا، ادارے کے اخراجات جو اس کے تھے اور جو گھر کے اخراجات تھے اس ریڑی کے ذریعے وہ کماتا اور وہ اخراجات وہ پورے کرتا۔ لیکن آئیے جب یہی امام بن کے لوگوں کے نکلتے ہیں بعد معاشرے کے اندر، جب یہی ممبر کے وارث بنتے ہیں، پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، پھر وہ بھی آگے بات کر لیتا ہے جس بیوی سے اکثر جتیاں بھی پڑ جاتی ہیں، پھر ان علماء کو وہ بھی بات کر لیتا ہے کہ جس کو گھر کے اندر پاگل محسوس کیا جاتا ہے، اپنے اندر ہزاروں غلطیاں ہیں لیکن ایک امام کی غلطی کو پکڑ کر پتہ نہیں پورے معاشرے کے اندر اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کو معصوم الخطا سمجھا جاتا ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ دو گروہ کسی مسجد کے اندر بن جائے تو امام کی خیر پھر بھی نہیں ہے۔ ایک گروہ کہے گا میں نے اس کو نکالنا ہے، وہ چاہے اس کو جتنا مرضی رسوا کرنا پڑے، اس کو جتنا مرضی ذلیل کرنا پڑے، پڑھتے نماز اسی امام کے پیچھے ہیں، پھر باہر نکل کے اسی امام کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ماریں گے تو آپ کی مساجد کے اندر آپ کو عالم دین کہیں نہیں ملے گا، ملے گا مسجد کے اندر امام لیکن عالم بہت کم ملیں گے، اللہ ماشاء اللہ اگر ایک علاقے کے اندر 10 مساجد ہیں تو صرف ایک مسجد کے اندر پورا عالم ہے جس کے پاس علم ہے وہ ملے گا، ورنہ عالم دین آپ کو مسجد کے اندر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ لوگ قدر نہیں کرتے، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اب بہت پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے، امام وقت آئے گا حالات بدلیں گے، یہ لوگ امام تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے لیکن ان کو امام نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ یہ قدر نہیں کر رہے۔ اور تم جانتے ہو یہ کب عالم بنے تھے؟ جب تم اور تیری فیملی گھر کے اندر ٹی وی لان کے اندر بیٹھ کر ساتھ ٹی وی دیکھ رہے، ساتھ فلمیں دیکھ رہے، جس وقت تم عیش و عشرت کر رہے تھے، جس وقت تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے،
جس وقت جناب تم اور تمہاری نسلیں بڑے بڑے جناب مرغے کھا رہے تھے، اس وقت یہ عالم دین اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر بیٹھ کے مصلی رسول پر بیٹھ کے اللہ رب العالمین کے قرآن کو یاد کیا کرتے تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو یاد کیا کرتے تھے۔ تم نے ان کی کیا قدر کی؟ ہم اپنے ادارے سے جب علماء کی ڈگری لے کے نکلے تھے، ہم 10 کلاس فیلوز میں سے ہم 10 لڑکوں میں سے کوئی ایک لڑکا نہیں جو اس وقت امامت کروا رہا ہو۔ سارے کے سارے عالم دین ہیں، سارے کے سارے ذہین ہیں، سارے کے سارے بہت زبردست پڑھے لکھے بچے ہیں، شہزادے ہیں، لیکن ایک بھی نہیں جو امام مسجد ہو، ایک بھی نہیں جو مصلی پر کھڑا ہو کہ 5 نمازیں پڑھا رہا ہو، ایک کے پاس بھی مسجد کی ذمہ داری نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تمہاری باتوں کی وجہ سے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو آ کے وہ بھی بات کر لیتا ہے جس کے گھر کے اندر کوئی سنتا ہی نہیں ہے، جس کو محلے دار پاگل سمجھتے ہیں، جس کو محلے دار لان تان کرتے ہیں، وہ بھی آ کے امام مسجد کو بات کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ دور ہو گئے، نکل گئے۔ اللہ کی قسم، کل اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں پکڑانا، ہمیں پوچھا، ہم تمہارا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ، ہم تو چاہتے تھے، ہمیں دین سے پیارا کیا تھا، لیکن ان کی باتیں ہمیں مصلی کے قریب نہ آنے دی۔ ہم تمہارا گریبان پکڑ کر گھسیٹ کے اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں پیش کریں گے۔ اللہ ان سے پوچھے یہ کیا کرتے تھے۔ مسجدوں کی کلینیں تو چینج ہو جاتی، لیکن ہماری تنخواہ میں 1% بھی اضافہ نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم ڈیمانڈ کر لیتے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو تو ہمارے مخالف چالیں چلنی شروع ہو جاتی، مسجد کے پنکھے بدل جاتے، مسجد کی چٹائیاں بدل جاتی، نیو مسجد کھڑی کر دیتے، جناب واش روم کے اندر پتھر، ٹائل اور قسم قسم کی ٹوٹیاں اور قسم قسم سہولیات میسر کر دیتے۔ لیکن جب تنخواہ کی باری آتی، اللہ ہمارے ساتھ بھی پیٹ تھا، ہمارا بھی گھر تھا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ جو ناانصافی کی ہے تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا، ہم نے کوئی یہ نظام اپنے ذمہ نہیں لیا۔ کیوں؟ ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی چالوں کی وجہ سے۔ جب ہمیں اللہ پوچھے گا ہم تمہاری بھی شکایت کریں گے، یہ یاد رکھنا۔